أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. پنکھا بند کر دیجیے. اسلام میں جو اللہ تعالیٰ کی توحید کا تصور ہے وہ کوئی ایسا تصور نہیں جس کا آسمانوں سے تعلق ہو اور انسانی زندگی سے اس کا واسطہ نہ ہو. اسلام جس توحید کا تصور پیش کرتا ہے، جس کا قرآن کریم میں بار بار ذکر آتا ہے، وہ کوئی خیالی توحید نہیں کہ محض خدا کو ایک مان لیا جائے، بلکہ اس کے دو گہرے اثرات پھر دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں اور ہم ان کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. ایک توحید کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا ایک ہے تو اس کی ساری کائنات میں بھی وحدت ہی نظر آئے گی اور اس میں کسی دوسرے وجود کا کوئی اشارہ بھی تمہیں نظر نہیں آئے گا، کوئی ٹکراؤ نظر نہیں آئے گا. کامل نظام ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتا ہوا چلتا دکھائی دے گا. چنانچہ آسمان کے بڑے سے بڑے وجودوں سے لے کر زمین کے چھوٹے سے چھوٹے ذرے تک، جس کے دل میں اترنے کی بھی ابھی پوری طرح انسان کو طاقت نصیب نہیں ہوئی، اور اس سے بھی چھوٹے اور ذرے وہ دریافت کرتا چلا جا رہا ہے، سارے نظام عالم میں آپ کو توحید نظر آئے گی. ایک ایسی کامل وحدت کہ وہ حیران کر دیتی ہے مطالعہ کرنے والوں کو اور ان لوگوں کو جو علم رکھتے ہیں. دوسرا توحید کا تصور مسلمان کی زندگی میں ملتا ہے. ان اعمال سے اس کا تعلق ہے جو مسلمان بجا لاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک موحد سوسائٹی، ایک ایسا معاشرہ وجود میں آتا ہے جس کے اندر آپ کامل توحید کا عکس پائیں گے. اسی مضمون کو جو توحید کی ہی دراصل شاخیں ہیں، قرآن کریم یہ بیان فرماتا ہے: تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر. جو آیات میں تلاوت کی ہیں ان کے بہت سے معنی ہیں، مگر اس موقع پر جو معنی چسپاں ہوتے ہیں میں تفسیری ترجمہ یہ کروں گا کہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک، مبارک ہے وہ ذات، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی تقدیر کی چابیاں ہیں. وہ ملک اس کے ہاتھ میں ہے، وہ مالک ہی نہیں بلکہ ملک بھی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے.
وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور ایسی حالت میں پیدا کیا کہ تم ایک جد و جہد میں مبتلا ہو چکے ہو، موت اور زندگی کی کشمکش میں تم مبتلا ہو اور ایک آزمائش کے دور سے گزر رہے ہو۔ یہ اس لیے اس نے کیا تاکہ پہچانے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ لیکن یہ جو جد و جہد ہے اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ تم دو خداؤں کی پیداوار ہو، بلکہ تم ایک ہی خدا کی پیداوار ہو۔ اور اگر تم یہ دیکھنا چاہو کہ کائنات کا مالک صرف ایک ہے تو کائنات پر نظر ڈال کر دیکھو، حل تلام الفطور، 7 آسمانوں کی وسعتیں، لامتناہی کائناتیں تمہیں دکھائی دیں گی۔ حل ترام الفطور، کیا ایک بھی رخنا تمہیں کہیں نظر آئے گا؟ فرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، دوبارہ نظر دوڑا کے دیکھ لو، پھر کوشش کر لو، تمہاری نظر تھکی ہوئی واپس تمہاری طرف لوٹ آئے گی، لیکن کوئی رخنا نہیں پائے گی، کوئی تضاد اس کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ وہ اعلان ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں تک کائنات کے مطالعہ کا تعلق ہے اس میں آپ کو کہیں کوئی دو ہستیوں کا ثبوت نظر نہیں آتا، کوئی اشارہ بھی ایسا نہیں ملتا کہ گویا کائنات کو دو مختلف وجودوں نے پیدا کیا۔ پھر سوال یہ ہے کہ انسان کیوں ایک جد و جہد میں مبتلا ہے، ایک طرف گناہ ہے، ایک طرف نیکی ہے، ایک طرف اندھیرا ہے، ایک طرف روشنی ہے۔ اس سوال کے حل کی تلاش میں بعض لوگوں نے ٹھوکر کھائی اور زرتشتی مذہب کے بعد کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ گویا دو خدا تھے، ایک اندھیرے کا خدا تھا اور ایک روشنی کا خدا، ایک نیکی کا خدا تھا، ایک بدی کا خدا، اور ان دونوں کے درمیان ہمیشہ سے جد و جہد ہوتی چلی آئی ہے اور جاری رہے گی، یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ نیکی کا خدا بدی کے خدا پر غالب آ جائے گا، اور اس کے بعد پھر دنیا امن کا منہ دیکھے گی اور ہر جگہ روشنی ہی روشنی پھیل جائے گی۔ قرآن کریم نے اس عقیدے کے پہلے حصے کو لے کر اس کے دوسرے حصے کی نفی فرمائی۔ فرماتا ہے اگرچہ نیکی اور بدی کا نظام تمہیں ملتا ہے، جد و جہد اور کشمکش کا نظام ملتا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ هو الذی خلق الموت والحیات، وہ ایک ہی خدا ہے جس نے زندگی بھی پیدا کی ہے اور موت بھی پیدا کی ہے، اور اس کے لیے دو الگ الگ خدا نہیں۔ یہ بات کہنے کے بعد پھر فرماتا ہے کہ تم کائنات کو دیکھ لو، تمہیں وہاں ایک ہی خدا کا ثبوت ملے گا، کہیں دو خدا نظر نہیں آئیں گے۔ اور بہت ہی لطیف مضمون ہے، حقیقت میں اگر آپ غور کریں تو صرف زندگی ہی ہے، موت کا کوئی وجود نہیں۔ زندگی سے پیچھے ہٹ جانے کا نام موت ہے، زندگی کی قوتوں کا کمزور پڑ جانا آہستہ آہستہ آپ کو موت کی طرف لے جاتا ہے۔ تو عملاً یہاں بھی توحید ہی ہے، اور اس مسئلے کو قرآن کریم نے حل فرمایا، ورنہ اس سے پہلے دنیا کے فلاسفر اور بڑے بڑے مذہبوں کے رہنما یہ سمجھنے لگے تھے کہ گویا الگ الگ خدا ہیں۔ حضرت زرتشت نے جو تعلیم دی وہ تو خدا کی طرف سے تھی، ان کی اصطلاحوں کو نہ سمجھنے میں لوگوں نے غلطی کھائی، لیکن ان کے علاوہ بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہر قوت کے سرچشمے کو الگ الگ خدا کے طور پر سمجھ لیا۔ سورج سے روشنی پائی تو سورج کو ایک خدا بنا لیا، چاند سے مدھم روشنی دیکھی جس میں گرمی نہیں تھی تو اس کو ایک الگ خدا بنا لیا، بادلوں سے پانی پایا تو اس کو ایک الگ خدا بنا لیا، بجلی میں ان کو ڈرایا اور دھمکایا اور بعض دفعہ جلا بھی دیا، اس کو ایک الگ خدا بنا لیا، سانپوں کو الگ بنایا، سمندر کو الگ بنایا، ہواؤں کو الگ بنایا۔ تو یہ سارے جو انسانی تصورات پھیل گئے تھے ہر سمت میں، ہر چیز کو خدا بنانے والے، قرآن وہ پہلی کتاب ہے جس نے ان سارے تصورات کو سمیٹ کر یکجائی شکل میں پیش کیا اور بتایا کہ ان سب کا ایک خدا ہے۔ اور اگر تم غور کرو کائنات پر تو بظاہر الگ الگ طاقتوں کے اندر بھی تم ایک ہی ہستی کو کار فرما دیکھو گے، ایک ہی طاقت کو ان چیزوں کے پس پردہ نظر تمہیں عمل کرتی ہوئی دکھائی دے گی، ایک طاقت، اور وہی ہے جو خدا ہے جو سب چیزوں کے پیچھے ہے۔ اسی طرح انسانی اعمال کے پیچھے بھی
ایک ہی خدا ہے، بدوں کا بھی ایک خدا ہے اور نیکوں کا بھی ایک خدا ہے۔ نیکی اور بدی کی جدوجہد کیوں پیدا کی؟ فرمایا اس لیے کہ تاکہ تمہیں نیک اعمال کے امتحان میں ڈالا جائے اور جدوجہد میں پڑھ کر تمہارے اخلاق اور تمہارے اعمال اور تمہاری سمجھ اور عقل میں نئی چمک پیدا ہونی شروع ہو جائے، کیونکہ نئی چمک نئی کوشش کے ذریعے پیدا ہوتی ہے۔ بڑا مرتبہ بار بار کی جدوجہد سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ وہ مضمون ہے جس کی طرف قرآن کریم توجہ دلانا چاہتا ہے اور فرماتا ہے کہ تم یہ غلطی نہ کر جانا کہیں کہ تم کئی خداؤں کی پیداوار ہو، ایک ہی خدا نے تمہاری خاطر یہ سب کچھ کیا تاکہ تمہیں پہلے سے زیادہ بہتر بناتا چلا جائے۔ اس بات کو اگر آپ دنیا میں پرکھ کر دیکھیں تو ہر جگہ آپ کو اس کی صداقت نمایاں اور واضح طور پر نظر آ جائے گی۔ ایک آدمی ہے جو سست ہے اور نکما ہے، لیٹا رہتا ہے گھر پہ، اس کا جسم اگر بڑا بھی ہو پہلے سے تو لیٹے رہنے کے ساتھ اور پھولنا شروع ہو جائے گا، لیکن اس میں طاقت کم ہونی شروع ہو جائے گی۔ جو وزن وہ پہلے اٹھاتا تھا اس پر کچھ اور وزن بھی لگ جائے گا اور مسلز کی طاقت، اس کے عضلات کی طاقت کمزور ہونی شروع ہو جائے گی، یہاں تک کہ اس حال کو بھی پہنچ سکتا ہے وہ کہ سانس لینا بھی مشکل ہو جائے، 4 قدم چلے اور اس کو سانس چڑھ جائے۔ اس کے برعکس اس سے نسبتاً کمزور آدمی جو ورزش کرتا ہے، وہ جدوجہد کرتا ہے، وہ مشکلات میں مبتلا ہوتا ہے، اپنے نفس کو خود مصیبت میں ڈالتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دن بدن وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے زائد بوجھ اترتے چلے جاتے ہیں اور جو کچھ باقی رہ جاتا ہے وہ محض طاقت ہوتی ہے۔ حالانکہ اگر واقعتاً آپ دیکھیں تو جو آدمی لیٹا ہوا تھا اس نے بظاہر موت سے بچنے کی کوشش کی ہے، اور جو آدمی جدوجہد کر رہا تھا، کوشش کر رہا تھا، محنت کر رہا تھا، اس نے موت کے منہ میں چھلانگ لگائی ہے۔ یہ ہے وہ مضمون جس کو قرآن کریم بیان فرما رہا ہے کہ موت کے منہ میں چھلانگ لگائے بغیر تمہیں زندگی مل نہیں سکتی۔ اگر کوئی مل سکتی زندگی تو خدا تمہیں اس کے بغیر دیتا، لیکن جس طرح خدا نے تمہیں پیدا کیا ہے تمہارے لیے جدوجہد لازمی ہے۔ تم اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو موت سے ٹکرا کر تمہیں زندگی ملے گی، اس کا چیلنج کر کے موت کو پھر تم زندگی پاؤ گے۔ اب آپ دیکھیے کہ جو آدمی ورزش کر رہا ہے، ہر حرکت کے اوپر اس کی طاقت کم ہوتی ہے، اس کے اعضاء کمزور پڑ رہے ہوتے ہیں، وہ جل رہے ہیں، ان کے اندر جو گرمی توانائی محفوظ کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ ان کو توڑ توڑ کے جلا رہا ہے، اور نتیجہ اس کا کیا نکلنا چاہیے؟ آپ کی عقل تو یہ کہے گی کہ وہ تو مصیبت میں مبتلا ہے، اس کی جو پہلی طاقت تھی وہ بھی کھائی گئی، اس کے پاس تو کچھ بچنا نہیں چاہیے، اس کے مسئلے آہستہ آہستہ ویسٹ ہو جانے چاہیے۔ اور دوسری طرف آپ موٹے آدمی کو دیکھے لیٹے ہوئے تو کہیں یہ عقل والا دیکھو، اس نے مصیبت اختیار نہیں کی، موت کے منہ میں چھلانگ نہیں لگائی، بچا کے رکھ رہا ہے اپنے آپ کو، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہی آیت سچی ثابت ہوتی ہے جو قرآن کی آیت ہے، جو بتا رہی ہے کہ تمہیں موت سے زندگی ملے گی۔ نیک اعمال چاہتے ہو تو جدوجہد کرو اور مشکل میں اپنے آپ کو ڈالو۔ وہ زمیندار جو اپنے دانے سنبھال کے رکھے ہوئے ہے اور محنت کر کے اس کو زمین میں نہیں ڈال رہا، اس کے دانے کتنی دیر چلیں گے؟ سال سے اوپر 2 مہینے چل جائیں گے، 4 مہینے چل جائیں گے، بہت ہی فاقے کر کے گزارا کرے تو سال اوپر اور نکل جائے گا۔ لیکن ایک زمیندار ہے جو جاتا ہے اور اس کو موت کے منہ میں پھینک دیتا دانے کو، خود بھی مصیبت میں پڑتا ہے، زمین کھودتا ہے اور ان کے اندر ڈال دیتا ہے اور دفنا کے آ جاتا ہے، اسی موت سے ایک نئی زندگی پھوٹتی ہے۔ اور یاد رکھیں یہ یقینی موت ہے یہ دانوں کی، کیونکہ ان کی اپنی شکل بدل چکی ہوتی ہے۔ موت نام ہے اپنی حیت کو تبدیل کر دینے کا، موت نام ہے اپنی ایک کیفیت کو ایک اور کیفیت میں بدل دینے کا، اس کے سوا کوئی چیز نہیں ہے موت۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر جگہ تمہیں موت ہی میں سے زندگی ملے گی، وہیں خدا تعالیٰ نے تمہارے لیے ترقی کی راہیں کھولی ہوئی۔ اس لیے اس بیوقوفی میں نہ مبتلا ہونا کہ موت کا خدا کوئی اور ہے اور زندگی کا خدا اور ہے۔ یہ صرف زندگی کا خدا ہے جو تمہارے لیے موت کا انتظام کر رہا ہے۔ اگر موت نہ ہوتی تو انسانی زندگی ترقی کر ہی نہیں سکتی تھی۔ جو جانور جو امیبا کی شکل میں، معمولی ذلیل کیڑوں کی شکل میں آپ کو نظر آتے ہیں، یہ آگے بڑھ نہیں سکتے۔ موت سے مقابلے کیے انہوں نے،
تو ان کو نئی نئی طاقتیں نصیب ہوئیں، اندھیروں میں ٹکریں ماری تو ان کو روشنی نصیب ہوئی، آنکھیں عطا کی گئیں۔ غرضی کی ساری زندگی کی جدوجہد پر آپ نظر ڈال کے دیکھ لیں، اس کا خلاصہ قرآن کریم کی اس آیت میں بیان ہوا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بڑی مبارک ذات ہے وہ، اور وہ ایک ہی ہے، اس کے ہاتھ میں ہر نظام کی چابیاں ہیں، ہر چیز کی باغ دوڑ اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جو چیزیں تمہیں ناممکن نظر آتی ہیں وہ ان پر بھی قادر ہے۔ چنانچہ اس نے یہ حیرت انگیز نظام پیدا کیا کہ موت اور زندگی کو لڑا دیا، اور اس کے نتیجے میں حسن عمل پیدا ہونا شروع ہوا، پہلے سے زیادہ بہتر چیزیں وجود میں آنی شروع ہوئی۔ تو دو خدا کس طرح ہو گئے؟ ایک ہی ہے جس کا ایک خاص مقصد ہے، اور اس مقصد کو، وہ مقصد ایک سنگل مقصد ہے، اس میں توحید پائی جاتی ہے، حسن عمل ہے۔ تو ساری کائنات میں آپ جس طرح بھی نظر ڈالیں گے، اگر آپ غور کی نظر سے دیکھیں گے، گہری نظر سے دیکھیں گے، تو توحید کے سوا آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ یہی توحید اللہ چاہتا ہے کہ مسلمان کے معاشرے میں پیدا ہو، اس کی سوسائٹی میں آ جائے، وہ ایک وجود بن جائے، محض خیال میں وہ ایک خدا کا پوجنے والا نہ رہے، بلکہ واقعاتی طور پر دنیا میں بھی ایک ہی سوسائٹی ظاہر ہو جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک وجود بن جائے۔ چنانچہ قرآن کریم نے اس مضمون کو مختلف شکلوں میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَتَفَرَّقُوا، کہ دیکھو جب تم نے ایک خدا کو پکڑا ہے تو رسیاں دو دو چار چار کیوں پکڑو گے؟ پھر باقی رسیاں تو پھر شیطان کی رسیاں ہیں، کیونکہ ایک خدا کی تو ایک ہی رسی ہے، اس لیے اس رسی کو پکڑو جو تمہارے واحد خدا کی رسی ہے، باقی کی طرف توجہ نہ کرو۔ وَلَا تَتَفَرَّقُوا، تفرقوا کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے سوا دوسری رسیوں کی طرف نہ مائل ہو جانا، وہ تمہیں غلط طرفوں میں لے جائیں گے۔ توحید کے قائل ہو تو دنیا میں تمہیں توحید دکھانی پڑے گی اپنے نظام میں۔ اگر ایک خدا کے پجاری ہو تو تمہاری سوسائٹی میں وحدت نظر آنی چاہیے۔ اگر اس کے بجائے تمہارے اندر اختلاف پائے جاتے ہیں، تم ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہو، ایک دوسرے کی برائیاں چاہتے ہو، لڑائیوں کے لیے بہت تیزی دکھاتے ہو، تکبر کرتے ہو اپنے بھائی سے اور اس کو نیچا سمجھتے ہو، تو پھر تمہیں یہ وہم ہے کہ تم توحید کے پجاری ہو، پھر تو الگ الگ رسیاں پکڑ لی تم نے، پھر تو تم ایک خدا کے قائل نہیں رہے۔ فرماتا ہے دیکھو ساری کائنات جس کو اختیار نہیں ہے غلط رستے میں جانے کا، اس میں توحید قائم ہے۔ تمہیں اختیار دیا تھا موت اور زندگی کے درمیان، اس لیے دیا تھا کہ تم زندگی کی طرف مائل ہو اور پہلے سے بڑھ کر زیادہ حسن اختیار کرو۔ اگر تم ٹھوکر کھاؤ گے، اگر تم اس فلسفے کو نہیں سمجھو گے، تو رفتہ رفتہ پھر تم موت کا شکار ہو جاؤ۔ موت پر غالب آنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا، موت سے مغلوب ہونے کے لیے تمہیں پیدا نہیں کیا گیا۔ یہ ہے قرآن کریم کا پیغام جو ہر مسلمان کو ہے۔ اور جس طرح توحید کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص مشرک ہو اس کا ٹھکانہ آگ ہے، جہنم ہے، بالکل اسی طرح مسلمان سوسائٹی کو جو افتراق میں مبتلا کرتا ہے اس کے لیے بھی قرآن کریم نے جہنم ہی کا لفظ بیان فرمایا ہے، اس کی جزا آگ بتائی ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها، کہ دیکھو اے مسلمانوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک تمہیں ایک وجود نہیں بنا دیا، اس سے پہلے تم ایک دوسرے سے دشمن ہو کر آگ کے کنارے پر کھڑے تھے، کسی وقت بھی اس آگ میں تم گر سکتے تھے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں بھی شرک کا انجام آگ ہے، اور آخرت میں بھی شرک کا انجام آگ ہے۔ جو قومیں ایک دوسرے سے لڑ پڑتی ہیں وہ خود آگ میں داخل ہو جاتی ہیں، اور اس آگ سے پھر ان کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ کئی قسم کی آگ ہے۔ ایک تو ایسی آگ ہے جو ان کی ترقی کی ساری طاقتیں کھا جاتی ہے، ان کے دل کا چین اڑا دیتی ہے، سوسائٹی میں لطف کی بجائے ایک نفرت کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے جس سے ہر آدمی جلتا اور پڑتا ہے، جسے نفرت کی جائے وہ بھی مارا جاتا ہے، جو نفرت کرتا ہے وہ بھی مارا جاتا ہے۔ تو ہر وہ چیز جو آپ کی سوسائٹی کو ایک مشرک سوسائٹی میں تبدیل کرتی ہے وہ گناہ ہے۔
وہ ایسی خطرناک چیز ہے جس سے آپ کو بچنا چاہیے. اور قرآن کریم صرف بچنے کی ہدایت نہیں دیتا بلکہ تفصیل سے سمجھاتا ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح کرتے ہیں ہمارے سامنے اور ایک ایک باریک نقطہ بتاتے ہیں کہ کس طرح تم اپنی سوسائٹی کو شرک سے بچا سکتے ہو, وحدت میں مبتلا کر سکتے ہو. سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توحید کا نقشہ قرآن سے اخذ فرما کر ان الفاظ میں بیان کیا کہ مومنوں کی جماعت کی مثال ایک بدن کی سی ہوتی ہے. ایک بدن میں اگرچہ بہت سے اعضاء ہوتے ہیں, انگلیاں ہیں, انگلیوں کے پھر پورے الگ الگ ہیں, پھر اوپر کی جلد اور ہے, نیچے کی جلد اور ہے, ہاتھ پاؤں ہیں, مختلف ہڈیاں ہیں, جگر ہے, دل ہے, گردے ہیں, اور پھر ان کے آگے بہت سے حصے ہیں. غرض کہ اگر آپ انسانی اعضاء کو الگ الگ گن کے دیکھیں اور وہ ٹکڑے جن سے بنتا ہے اور مزید تحقیق کر کے اس کے خون کے ذروں کو بھی اعضاء کے طور پر شمار کریں تو وہ بھی الگ الگ وجود ہے. تو ایک ان گنت تعداد ہے جس کو آپ گننے پر قادر نہیں ہو سکتے, اور یہ سارا وجود ایک وجود کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ڈھالا ہوا ہے اور ہر ایک دوسرے سے تعاون کر رہا ہے. خون کا ہر ذرہ ایک دوسرے سے تعاون کر رہا ہے, دل پھیپھڑوں سے تعاون کر رہا ہے, پھیپھڑے جگر سے تعاون کر رہے ہیں, جگر گردوں سے تعاون کر رہا ہے, اور دماغ کا ایک ایک حصہ ہر دوسرے حصے کے ساتھ تعاون کر رہا ہے. یہ جب تعاون اٹھتا ہے تو اس کا نام آپ بیماری رکھ دیتے ہیں, اس کے نتیجے میں آگ پیدا ہوتی ہے. کسی جگہ بھی آپ اس تعاون کو ہٹا کر دیکھیے کیسے خطرناک عذاب میں آپ مبتلا ہو جائیں. مثلاً دل کا پھیپھڑے سے یہ تعاون ہے کہ جتنا خون پھیپھڑے میں داخل ہو رہا ہے اتنا ہی خون دل کھینچ کر اوپر پھینک دے, اور اگر یہ توازن بگڑے تو خطرناک بیماری انسان کو لاحق ہو جائے گی. مثلاً پھیپھڑے میں زیادہ خون ہو رہا ہے داخل اور دل تعاون چھوڑ دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تھوڑا خون آگے بھیجوں گا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھیپھڑوں میں کنجسشن شروع ہو جاتی ہے, اس کو کہتے ہیں پروگریسو ہارٹ فیلئر. اس قدر خوفناک عذاب میں اگر اس کی مدد نہ کی جائے انسان مبتلا ہو جاتا ہے کہ ایسی حالت میں جان دیتے ہوئے آدمی کو دیکھنا بھی ایک عذاب. اس کو سانس لینے کی کوشش کرتا ہے لیکن پھیپھڑے خون سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, اس کو چین نہیں آتا. آکسیجن بھی دو تو آکسیجن پہنچتی نہیں اس کے اندر, کیونکہ جن کلیوں میں خون پھینکنے کے بعد ہوا لینی تھی اور آکسیجن استعمال کرنی تھی وہ بیکار ہو جاتے ہیں. سارا نظام بگڑ جاتا ہے انسان کا. حالانکہ صرف دو اعضاء کا ایک دوسرے سے تعاون چھوٹا ہے. گردے پیشاب سے پانی سے خون سے تعاون کرنا چھوڑ دیں اور جتنا پانی ان کو نکالنا چاہیے اتنا نہ نکالیں تب بھی مصیبت, اور اگر ذرا زیادہ نکالنا شروع کر دیں تب بھی مصیبت. جو زیادہ نکالنے لگ جائیں ان کو کہتے ہیں ڈی ہائیڈریٹ ہو گئی باڈی. سارے نظام پر ایک مصیبت آ جاتی ہے. اور اگر کم نکالیں تو خون ہائیڈروسکوپک ہو جاتا ہے, پانی سے بھر جاتا ہے, دل پھول جاتا ہے, جسم پھول جاتا ہے, سارا نظام تباہ ہو جاتا ہے. ایک ذرہ بھی انسانی جسم کا ایسا نہیں جو دوسرے سے تعاون چھوڑے اور سارے نظام کو تکلیف نہ پہنچے. اس کو کہتے ہیں وحدت, اور وحدت قائم ہوتی ہے تعاون سے. تعاون توڑیں گے تو یہاں بھی آپ کو آگ دکھائی دے گی. بعض مریض واقعتاً سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں آگ لگ گئی, وہ کہتے ہیں پانی ڈالو ہمارے اوپر. شدید سردی کے موسم میں بھی ایسی ان کو آگ لگتی ہے جن کو کینسر ہو جاتا ہے کہ وہ برف کے پانی بھی ان پر پھینکے جائیں تو چین محسوس نہیں کرتے. ہوتا کیا ہے, جسم کے ایک حصے نے دوسرے سے تعاون چھوڑ دیا. مثلا ہمارے اندر جتنی غذا جاتی ہے اس کے حصے مقرر ہیں, کتنا حصہ دانت میں جائے گا, کتنا حصہ ٹوٹے ہوئے اعضاء کے استعمال کے لیے کو درست کرنے کے لیے استعمال ہوگا, کتنا خون کی گروتھ کے لیے استعمال ہوگا. اگر آپس میں تعاون اٹھ جائے اور کوئی ہڈی کہے کہ نہیں سارا میں نے ہی کھا جانا ہے تو وہ ہڈی بننی شروع ہو جاتی ہے, اور جو مرضی کریں ڈاکٹر پھر اس پہ کنٹرول نہیں کر سکتے. اسی کا نام ہڈی کا کینسر ہے. اگر خون کے ذرے زیادہ کھانے لگ جائیں تو اپنی طاقت سے زیادہ کھانے لگ جاتے ہیں. وہ کچا خون جسم بنا کے پھینکی جاتا ہے, وہ کہتے ہیں ہم تم سے تعاون نہیں کریں گے, ہمارا داؤ زیادہ لگ گیا ہے, ہم کھائی جائیں گے.
اور ایسی شدید خون میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے کہ آگ لگا دیتے ہیں سارے جسم کو. تو توحید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا آسمان پر ایک وحدت موجود ہے اور آپ نے مان لیا اور چھٹی ہو گئی. یہ بیوقوفوں والا تصور چھٹی والا کسی اور مذہب میں ہو تو ہو، اسلام میں نہیں ہے. اسلام تو بڑی تفصیل سے مثالیں دے دے کر بیان فرماتا ہے کہ توحید کیا چیز ہے. ساری کائنات کی طرف توجہ دلاتا ہے، انسان کی موت اور زندگی کے نظام کی طرف توجہ دلاتا ہے، پھر جسم کی طرف اشارے کر کے بتاتا ہے کہ کس قسم کی توحید چاہیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس توحید اس کو کہتے ہیں مومن کی، کہ ایک پاؤں کو بھی ذرا سا کانٹا چبھے تو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے، اور راحت کسی بدن کے حصے کو ملے سارا جسم راحت محسوس کرتا ہے. جن سوسائٹیوں کو کینسر ہو جاتے ہیں، جن سوسائٹیوں میں شرک داخل ہو جاتا ہے، وہاں بالکل الٹ نظارہ آپ کو نظر آتا ہے. کسی کو سکھ پہنچے تو لوگوں کو تکلیف ہونے لگ جاتی ہے. آگ لگ رہی ہوتی ہے کہ اچھا اس کو کوئی زیادہ دولت مل گئی، اس کو کوئی زیادہ چین مل گئی، اور اس کو کیڑے ڈالے جاتے ہیں. کسی کو دکھ پہنچے تو بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ بڑا مزہ آیا. کہتے تو یہی ہے کہ ہمیں بڑی ہمدردی ہے کہ تمہارا فلاں مر گیا ہے، تمہاری آگ لگ گئی موٹر کو، یا تمہارے مکان کو کسی نے تباہ کر دیا، اور چسکے لے رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی موقع ملا اس کو سنانے کا. یہ ہے بگڑی ہوئی سوسائٹی کی شکل جس میں عبادت نہیں ہوتی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے دے کر سمجھایا ہے تفصیل سے، اور ان خطرات کی طرف توجہ دلائی ہے جو عبادت کو توڑتے ہیں. ان میں سے ایک ہے غیبت، چغلی کرنا. عجیب بیماری ہے یہ خوفناک کہ ایک مجلس لگی ہوگی، یہ عورتیں سہیلیوں کی طرح بیٹھی ہوں گی، ایک دوسرے سے بڑی محبت کا اظہار کر رہی ہوں گی، اور ساتھ ہی جو بہنیں وہاں موجود نہیں ہیں ان کے متعلق برائیاں بھی کر رہی ہوں گی. اور وہ ساری سوسائٹی یہ سمجھ رہی ہوگی کہ ہم سب تو ہیں دوست ایک، لیکن وہ بڑی گندی عورت ہے جو باہر، وہ یوں کرتی ہے، وہ یوں کرتی ہے. اور ایک عورت اٹھ کے باہر جائے تو ساری دیکھ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہنسیں گی کہ دیکھا یہ بڑی دیکھ، یہ بھی ایسی، بلکہ اس سے بھی گندی، اور دیکھو کیسی باتیں کر رہی تھی، حالانکہ آپ بڑی خطرناک. تیسری اٹھ کے واپس چلی جائے تو اس کے خلاف، اور وہ تین جو باہر نکلیں گی وہ پچھلوں کے خلاف باتیں کریں گی جا کے کہ شکر ہے ہم نکلا ہے وہاں سے. وہ تو بڑی گندی سوسائٹی تھی، بڑی بڑی باتیں دوسروں پر کرنے والی تھیں. اپنا حال دیکھو، اپنی بہو کا حال دیکھو، اپنی بیٹی کا حال دیکھو. چنانچہ قرآن کریم نے اس کو بڑی اہمیت دی. سب سے معمولی برائی نظر آتی ہے، منہ سے ہے، کسی کو چپیڑ نہیں ماری، کسی کو بظاہر کچھ آگ نہیں لگائی، کچھ چھینا نہیں اس سے، لیکن قرآن کریم کے نزدیک یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ توحید کو کھا جائے گی. چنانچہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ. اب آپ غور کریں اس مثال پر تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی. جتنا غور کریں گے اتنا ہی طبیعت اشش کر اٹھے گی کہ خدا تعالیٰ کا یہ کلام ہے، اس سے بہتر مثال نہیں دی جا سکتی. مردہ بھائی اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، اور مردہ بھائی کی مثال ویسی ہوتی ہے جب آپ سے اٹھ کر باہر چلا جائے کوئی، اس کے خلاف جو مرضی آپ باتیں کریں گے، اس بیچارے کو کیا طاقت ہے کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے. لیکن ہے اتنی ہی مکروہ بات جس طرح مردہ بھائی کا گوشت کھانا. اور گوشت کسی مردار کا کھانا ویسے ہی آپ کو عجیب لگتا ہے، اوپر سے وہ اپنا بھائی ہے. تو فرمایا خدا کی نظر میں جو تمہارا بھائی ہے، جب اس کی غیبت کرتے ہو تو ایسا ہی ہے جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو. جہنم کیا چیز ہے؟ وہ انہی باتوں کا تصویری نمونہ ہے جو مرنے کے بعد ملے گا. وہاں جو عجیب و غریب خوفناک نقشے دکھائے گئے ہیں وہ اسی دنیا کی حرکتوں کی تصویریں ہیں. اصل میں یہ تصویریں ہمیں بعض دوسرے جانوروں میں بھی نظر آتی ہیں، اور مرنے کے بعد ان میں سے ہم خود بھی گزر سکتے ہیں اگر ہم باز نہ ہوں ان حرکتوں سے. اور قرآن کریم نے بتا دیا کہ یہ تمہاری جہنم ہوگی چغلی خوروں کی، کہ مرنے کے بعد ایسے عذاب میں مبتلا ہو گئے گویا اپنے مردہ بھائی کو گوشت کھا رہا ہے، اور کھاتے چلے جا رہا ہے. اس وقت تمہیں پتہ لگے گا کہ تم کیا حرکتیں کرتے تھے. چنانچہ اس مثال پر اور غور کر کے دیکھیں تو پھر مزید باتیں آپ کو سمجھ آئیں گی. یہ جو مردار خور جانور ہیں یہی کھاتے ہیں نا گوشت، کہ چیلے ہیں، گدے ہیں، اس قسم کے جانور جو خاص مقرر ہیں مردے کا گوشت کھانے پر.
وہ دوسروں کا بھی کھاتے ہیں، اپنے کا بھی کھاتے ہیں. ان کے حالات پر آپ غور کریں تو وہ ساری دنیا سے ہٹ کٹ کر الگ ہو چکے ہوتے ہیں. عملاً ساری دنیا کی زندگی نے ان سے بائیکاٹ کیا ہوا ہے. جو نہ آپ کو باغات میں چہچہاتے ہوئے نظر آئیں گے، نہ جنگلوں کی زینت دوسرے جانوروں کی طرح، کسی نہ کسی چوٹی کے اوپر جا کر اکیلے زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں. صرف اس وقت اکٹھے ہوتے ہیں جب کوئی مردہ اکٹھا آ جائے ہاتھ میں، ورنہ اکٹھے ہو نہیں سکتے. ساری گدیں، سارے مردار خور جانور، ان کی زندگی نہ ان کی آواز میں کوئی رونق ہے، نہ ان کی شکل میں کوئی زینت ہے، نہ ایک منحوس قسم کی چیزیں ہیں اور تنہائی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. الرسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب بتایا غیبت سے قرآن کی تفسیر میں تو یہی بتایا کہ تم تباہ اور برباد ہو جاؤ گے. بالکل غیبت کرنے والے بالآخر قرآن کی اس آیت کی روشنی میں تنہا ہوتے چلے جاتے ہیں اور صرف اس وقت اکٹھے ہو سکتے ہیں جب کسی کی برائی کرتے ہیں. ورنہ ہر ایسی عورت جو غیبت میں مبتلا ہے وہ عملاً اپنی سوسائٹی سے کٹ کر الگ ہوتی چلی جاتی ہے. کوئی اس کی عزت نہیں رہتی، کوئی اس کا وقار نہیں رہتا، کوئی اس کی بات میں حسن نہیں رہتا، کیونکہ برائی کے سوا جانتی نہیں. یہی حال ان مردوں کا ہے جو پھر عورتوں سے غیبت شروع ہوتی ہے، پھر مردوں میں داخل ہونے شروع ہو جاتے ہیں. وہ گھروں میں بیٹھ کر باتیں سنتے ہیں اور لذت پاتے ہیں، اور پھر گھروں میں دوسرے مردوں کے خلاف نفرتیں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں آہستہ آہستہ. بہت ہی خطرناک بیماری ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بیماری کی روک تھام کے طریق بھی بتائے ہیں. فرمایا ایک تو ہو رہی ہوتی ہے غیبت، پھر اگلا قدم جو اس سے بھی زیادہ خطرناک بن جاتا ہے وہ یہ کہ ایک نے دوسرے کی برائی کی اور دوسرا وہاں پہنچا جس کی برائی ہوئی تھی اور اس کو جا کے بتا دیا کہ دیکھو تمہارے متعلق یہ باتیں ہو رہی ہیں. یہ جو فرضی قصہ تھا ابھی تک وہ حقیقت بن گیا. میرے خلاف کسی نے بات کی ہے، مجھے پتہ ہی نہیں، میں آرام سے بیٹھا ہوں. ایک صاحب اٹھے، یہ بھی غیبت کا اگلا قدم ہے. وہ پھر جس کے ساتھ مل کر غیبت کر رہے ہوتے ہیں خود اس کے خلاف بھی غیبت کرتے ہیں. غیبت کہتے ہیں اس کی غیر حاضری میں اس کو نقصان پہنچانا، اس کے خلاف بد بات کرنا. گئے وہاں پہنچے اس کے پاس، دوسرے شاہد کے پاس، اور کہا کہ جناب آپ تو شخص کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، وہ بڑا ذلیل آدمی، آج وہ آپ کے خلاف باتیں کر رہا تھا اور یہ نہیں بتاتے کہ میں بھی شامل تھا ان باتوں میں. چنانچہ رسول کریم صلی اس کا نقشہ بہت پیارا کھینچا. آپ نے فرمایا اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص کسی کی طرف تیر پھینکے، تیر کمان سے تیر چلائے، وہ لگے نہ اس کو، اس کے قدموں میں جا کر بیکار ہو کر گر جائے. تو ایک دوسرا شخص کہے اس نے چلایا تو اس کی طرف تھا، تو وہاں سے اٹھائے اس کے سینے میں مار دیا. چاہیے تو وہ غیبت جو ہے وہ ایسے تیر کی طرح ہوتی ہے جو لگتا نہیں، اگر پہنچے نا جو چیز اس کو پہنچے گی نہیں وہ دکھ بھی نہیں پہنچائے گی، وہ کوئی برائی پیدا نہیں کر سکے. غیبت کرنے والا صرف اپنے آپ کو نقصان کر رہا، اپنے آپ کا نقصان کر رہا ہوتا ہے، لیکن جو بات پہنچا دیتا ہے وہ اس کا بھی نقصان کرتا ہے جس کے خلاف غیبت کی گئی، اس کو تکلیف پہنچاتا ہے اور خود اس کا قاتل بن جاتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن امیر کی جیسی تفسیر فرمائی ہے، حیرت ہوتی ہے دیکھ. اس کو کہتے ہیں رسول. ایسا کامل رسول اس وضاحت کے ساتھ معاشرے کی خرابیاں بتائیں، بہتر ہونے کے طریق سمجھائے، ہر خطرے سے تمہیں آگاہ کیا. اس کے باوجود اگر کوئی سوسائٹی سمجھے کہ معمولی سی بات ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو بڑی بیوقوفی ہوگی اور کوئی برائی بھی آپ کے اندر نہ ہو. صرف ایک غیبت جو ہے وہ آپ کی نیکیوں کو کھا جائے گی، اور یہ عادت کہ ایک جگہ سے بری بات سنیں اور دوسرے تک پہنچا دیں، یہ آپ کو تباہ کر دے گی. یہ ایک ایسا سسٹم ہے اسلام، اتنا مکمل سائنٹیفک سسٹم ہے جس میں ویل لگائے گئے ہیں. جو لوگ ریڈیو اور ٹیلی ویژن وغیرہ کے نظام سے واقف ہیں یا ماڈرن ٹیکنالوجی جو ہیں سائنس کی اس سے واقف ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہاں ویل سسٹم ہوتے ہیں. بعض چیزوں کو کٹ کرتے ہیں ویل اور بعضوں کو آگے بھیجتے ہیں زیادہ طاقت کے ساتھ، انہانس کر دیتے ہیں اس کی طاقت کو پہلے سے. اسلام نے بالکل اسی طرح سائنٹیفکلی ہماری کمزوریوں کو کاٹنے کی کوشش کی ہے، ہماری خوبیوں کو ابھارنے کی کوشش کی. فرمایا اگر کوئی شخص کسی کی برائی کرتا ہے تو تمہیں آگے بیان نہیں کرنا، وہی روک دینا ہے، ویل بن جاؤ اس کے راستے میں. اور اگر کوئی اچھی بات سنتے ہو
تو ضرور پہنچاؤ آگے، اس کو روکنا نہیں اپنے تک، کیونکہ وہ دوسرے کی امانت ہے تمہارے پاس۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جو تمہیں نصیحتیں کرتا ہوں اس کے متعلق یاد رکھو، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو حاضر ہے یہ اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے غائب کو پہنچائے۔ اگر آپ کو اسلام کی صداقت کی اور دلیل نہ بھی معلوم ہو، آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ اس نظام کی، تو سارے دنیا کے مذاہب کو آپ چیلنج دے سکتے ہیں کہ ایسا نظام اپنے مذہب سے نکال کے دکھاؤ، اتنا پرفیکٹ، اتنا مکمل، اتنا منضبط ایک دوسرے کے ساتھ، ایک توحید آسمان پر ہے، ایک کائنات میں ہے، ایک مومن کی وجود میں ہے، اور پھر اس توحید کی حفاظت کا انتظام کیا گیا ہے۔ اس لیے آپ لوگ اگر سچے احمدی بننا چاہتے ہیں تو مذاہب بنے بغیر آپ نہیں بن سکتے۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ باوجود اس کے کہ چھوٹی جماعت ہے، یہاں ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پائی جاتی ہیں۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ عورتوں میں بہت زیادہ کمزوری ہے کہ وہ اپنی غائب بہنوں کی بیماریاں ایک دوسرے کو بتاتی ہیں۔ اب ہم جو باہر سے آئے ہیں، کیا ضرورت تھی ہمیں یہ بتانے کی کہ فلاں عورت میں یہ نقص ہے یا فلاں بھائی میں یہ نقص ہے؟ پردہ پوشی کرنی چاہیے تھی۔ چنانچہ اسی سے آگے پھر اسلام پردہ پوشی کے مضمون شروع کر دیتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ اگر اور تم باز نہیں آتے تو یہ بات یاد رکھنا کہ تمہارے اندر بھی نقص ہے، اور اگر تم اپنے بھائی کی پردہ پوشی نہیں کرو گے تو تمہارا خدا تمہاری پردہ پوشی نہیں کرے گا۔ وہ بھی تو تمہارے عیوب پر پردہ ڈھانکے ہوئے ہے۔ اگر خدا بھی یہی حرکت شروع کرے جو ایسی گندی سوسائٹی کے لوگ کرتے ہیں کہ کسی کی برائی معلوم ہوئی اور آگے اشتہار دے دیا، کسی سے بری بات سنی تو آگے چلا دی، تو اللہ تعالیٰ کی تو آپ کے سب باتوں پر نظر ہے۔ اب چھوٹے سے چھوٹا گناہ کریں چھپ کر رات کی تاریکی میں، وہ بھی اللہ جان رہا ہوتا ہے۔ دل میں کسی کے متعلق میل آ جائے وہ بھی خدا جان رہا ہوتا ہے۔ اور اگر خدا آپ کی طرح بن جائے، آپ سے وہی سلوک شروع کر دے، تو آپ کے دل میں کسی کی برائی آئے اور اللہ تعالیٰ اس کو بتا دے کہ دیکھو یہ تمہارے متعلق یہ سوچتا ہے۔ آپ کو خدا نے کتنے پردوں میں رکھا ہوا ہے؟ آپ کی سوچ آپ کی چیز ہے، آپ جو مرضی سوچ جائیں، یہ ہے ستاری اللہ تعالیٰ کی، دوسرے کو نہیں پتہ لگتا۔ دیواریں آپ کا راستہ روک لیتی ہیں، کپڑے آپ کی برائیاں روک لیتے ہیں، آپ کے بدن کے عیب چھپا لیتے ہیں۔ اتنا ستار خدا ہو، اپنی مخلوق سے ایسا رحم کا سلوک کرنے والا، ہر برائی پر پردہ ڈالنے کے انتظام کیے ہیں اس نے، اور وہ کہے کہ میری مخلوق سے یہ سلوک کرو جو میں نے تم سے کیا ہے، اور آپ وہ نہ کریں، آپ اس کے پردے پھاڑنے پر لگ جائیں اور دوسرے کی برائیاں تلاش کرنے پر لگ جائیں، اسے اشتہار دینے پر لگ جائیں، تو بتائیے پھر آپ کا کیا حق ہے کہ ستار خدا کی رحمت کے تابع رہیں؟ اللہ تعالیٰ پھر ایسے قوموں سے رحمت چھین لیا کرتا ہے، وہ خود انتظام کر دیتا ہے پردے پھاڑنے کو، وہ ان کی برائیاں پھر ظاہر کرنی شروع کر دیتا ہے۔ تو اسلامی نظام کو سمجھیں اور خوب اس بات کو سمجھ لیجیے کہ آپ جب تک مواحد نہیں ہوں گے، جب تک آپ اس دنیا میں بھی اپنی ایک مواحد سوسائٹی کو پیدا نہیں کرتے۔ توحید، فرضی توحید کوئی چیز نہیں، توحید وہ ہے جو عمل کی دنیا میں نظر آ رہی ہے، اور خدا نے اس کے نمونے آپ کو دے دیے۔ اس کے بعد اگر آپ اپنی سوسائٹی کو مواحد سوسائٹی نہیں بناتے اور ایک بدن کی طرح نہیں کرتے کہ ہر احمدی کا دکھ آپ کا دکھ بن رہا ہو، ہر احمدی کی خوشی آپ کی خوشی بن رہی ہے، اور کوئی ایسا فعل نہ کرتے ہوں جو اس توحید کو توڑنے والا ہو اور اس کو پارا پارا کرنے والا، پھر آپ مواحد۔ اور جو قوم مواحد بن جاتی ہے اس کو بے شمار برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اس تیزی کے ساتھ وہ قوم پھیلتی ہے، ایسی عظیم شان ترقی کرتی ہے کہ کوئی دنیا کی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ بس جتنے آپ تھوڑے ہیں، جتنے آپ کمزور ہیں، اتنے ہی زیادہ آپ کو توحید کے ساتھ چمٹنے کی ضرورت ہے۔ ساری طاقت کا راز آپ کا یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توحید قائم فرمائی، اس کا نقشہ قرآن کریم نے مختصر یہ بیان فرمایا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ تو دیکھو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کی کیا کایا پلٹی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ان کو کیسے تبدیل کر دیا۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ آپس میں بے حد محبت کرنے والے ہیں، اور جتنا آپس میں محبت کرتے ہیں اتنا غیروں کے مقابل پر سخت ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ راز ہے ترقی کا۔ اس کے اندر ایک
گہرا حکمت اور فلسفے کا انمول موتی پوشیدہ ہے۔ دو قومیں ہمیشہ غیروں پر سخت ہوتی ہیں جو اندرونی طور پر ایک دوسرے سے محبت کیا کرتی ہیں، ان میں غیر راہ نہیں پا سکتا، ان کو کمزور نہیں کر سکتا، ان کے اندر کسی قسم کا رکھنا نہیں ڈال سکتا۔ جو آپس میں رکھنے ڈالتی پھرتی ہیں ایک دوسرے میں، وہ غیروں کی خوراک بن جایا کرتی ہیں، غیر ان میں داخل ہو جاتے ہیں اور غیروں کے لیے نرم ہو جاتے ہیں۔ بس اگر آپ اپنوں کے لیے نرم ہیں تو لازماً غیروں کے لیے سخت ہو جائیں گے، اگر اپنوں کے لیے سخت ہیں تو غیروں کے لیے لازماً آپ نرم ہو جائیں گے، جہاں آپ کی محبتیں پھیل جائیں۔ اور کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس سے زیادہ خطرناک زہر اور کوئی نہیں ہے جس کے اندر داخل کر دیا جائے۔ بس آپ یاد رکھیں، بڑی محنت اور کوشش کے ساتھ احمدیت کی حفاظت کریں۔ 1300 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا نائب عطا فرمایا، دین کو زندہ کرنے کا انتظام کیا، اور اب آپ ان کے خلفاء ہیں سارے مل کر، آپ ہی ہیں جنہوں نے نمائندگی کرنی ہے مسیح موعود علیہ السلام کی۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوٹا نہ سمجھیں، یہ بہت بڑی ہیں، اور قدر کریں وحدت کی۔ ہر وہ بات کریں جس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، ہر اس بات سے نفرت کریں جس سے آپس میں نفرت پیدا ہوتی ہے، اور اب جو پہلے ہو چکا وہ ختم سمجھیں۔ آئندہ کے لیے اگر آپ کی موجودگی میں کوئی بات ہو جس سے نفرت پیدا ہوتی ہو تو یا روکیں یا اٹھ کر وہاں سے چلے جائیں۔ ایسے لوگوں سے تعلق توڑ لیں جو نفرت پیدا کرتے ہیں، صرف وہی وجود ہیں جو تعلق توڑنے کے لائق ہیں، باقی اور کوئی وجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ یہ میرا پہلا اور آخری جمعہ ہے اس سفر کا جو فجی میں آیا ہے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ آسٹریلیا کے سفر کے لیے پرسوں روانہ ہوں گے۔ پرسوں جانا ہے تو احباب جماعت خاص طور پر دعا کریں کثرت کے ساتھ، اور دعا میں یاد رکھیں آئندہ بھی کہ اللہ تعالیٰ بقیہ سفر کو بھی بہت بہت مبارک کرے، اور جو سفر آپ کے ساتھ گزر گیا ہے اس کے جو بھی نیک اثرات ظاہر ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے، ان کو ہمیشہ کی زندگی عطا کرے، وہ جاری رہیں، باقی رہیں، مٹ نہ جائیں میرے جانے کے ساتھ۔ اور جو نیکیاں آپ لوگ قبول نہیں کر سکے خدا کرے بعد میں ان کا بیج پرورش پائے اور وہ ٹوٹ پڑے پھر بھی، اور کوئی ایسی بات نہ رہے جو جس سے آپ فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ اس کے لیے بہت دعا کی ضرورت ہے۔ جب دعا کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔